الیکشن سے کچھ دنوں پہلے بلہ چھین جانے کی صورتحال کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما اور امیدوار اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو کیسے بتائیں کہ وہی عمران خان کے اصل نمائندے ہیں۔ ایک حلقے سے کئی دعویدار ووٹرز کے لیے الجھن پیدا کریں گے۔ ایک جانب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے سے مخصوص نشستوں میں پی ٹی آئی کے حصے پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کی آزاد حیثیت میں الیکشن کو ہارس ٹریڈنگ کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یقیناً پاکستان کے سیاسی کلچر میں الیکشن سے پہلے یا بعد میں سیاسی آشیانے بدلنے کی روایت عام ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے نتائج سے پہلے ہی کامیاب آزاد امیدواروں کی نیلامی، خرید و فروخت اور لوٹ سیل لگنے کے خدشات ہیں۔ الیکشن 2024 ہر لحاظ سے ایک انوکھا الیکشن ہوگا۔ ایک چیز اس میں یقیناً طور پہ کنسسٹنٹ ہوگی کہ پاکستان کے الیکشن کے نتائج نہ اس سے پہلے کبھی کسی الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا گیا، عمومی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی آئندہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا رہا کہ جس انداز کی حکومت اس قسم کے الیکشن کے بعد بنتی ہے، اس کی بقا کی جدوجہد ہر روز جاری رہتی ہے۔ اسی ماحول میں، اسی پس منظر میں آئندہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، محترم سہیل وڑائی ہمارے ساتھ ہیں، اور ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، بہت عمدہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ہمارے اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ سہیل وڑائی صاحب، یہ الیکشن اس لحاظ سے بالکل انوکھا ہے کہ اس سے پہلے آزاد امیدوار تو ضرور ہوا کرتے تھے، لیکن اس الیکشن میں 65% آزاد امیدوار ہے۔ یہ آگے کا کیا ہمیں نسخہ بتا رہے ہیں، اور کیا یہ ممکن ہوگا کہ یہ آزاد امیدوار جو ہیں، یہ کیونکہ ابھی ایک شاید دروازہ کھلا ہے کہ یہ کیونکہ پی ٹی آئی ایک ابھی جماعت ہے، الیکشن کمیشن کی لسٹ میں موجود ہے، یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آگے؟ دیکھیں، جو آپ نے تجزیہ پیش کیا ہے، میں بہت حد تک میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آزادوں کا میلہ لگ رہا ہے، اور یہ بالکل ہم 1985 والی پوزیشن جو ہے اس میں جا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے سیاسی جماعتوں کا ایک کلچر پیدا ہوا، 2 پارٹی سسٹم ہوا، پھر 3 پارٹی سسٹم ہوا، پھر 2 پارٹی سسٹم ہوا۔ دیکھیں، جو یہ جمہوریت ہے یا پارلیمانی جمہوریت ہے، اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار ہے کہ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہونی چاہیے، عوامی نمائندے ہونے چاہیے، انہیں ووٹ لینا چاہیے۔ اب اگر آپ سیاسی جماعت سے سمبل ہی لے لیں گے، سیاسی جماعت جو ہے اس کے لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، تو پھر اس سے جو کلچر پیدا ہوگا، اس سے نہ جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ معیشت مستحکم ہوگی، نہ اس سے ملک مضبوط ہوگا۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہم ڈیزاسٹر کی طرف چلے جائیں گے، اور ہر روز حکمت عملی بدل رہی ہے۔ کبھی سیاسی حکمت عملی یہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ سب کچھ نون کو دے دینا ہے، کبھی یہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ جی جناب پی ٹی آئی سے سب کچھ چھین لینا ہے، کبھی آتا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان کو ملا کے حکومت بنانی ہے، کبھی آ جاتا ہے کہ نہیں اب آزادوں جو ہے اور ترین صاحب کی اہمیت ہوگی۔ تو اس طرح سے تو جب آپ کے اہداف ہی متعین نہیں ہیں تو کیا بنے گا؟ ایک کھچڑی بن جائے گی، اور نہ آگے مستحکم حکومت آئے گی، نہ اس سے پھر جو ہے کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن رول ادا کر سکے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جو تجربات ہیں، ہم ماضی میں بھی ان سے گزر چکے ہیں۔ 85 سے بڑا تجربہ کیا تھا، اور پچھلی جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی، میں نے خود جنرل باجوہ صاحب سے، جنرل بلال اکبر صاحب سے سنا کہ جو ساری تباہی ہوئی ہے سیاست کی، وہ 85 کی اسمبلی سے ہوئی ہے۔ تو اب پھر ہم 85 کی اسمبلی بنانا چاہ رہے ہیں، تو کیا ہم دوبارہ تباہی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی ایک کی اپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنا پیغام ہر حلقے تک پہنچا پاتے ہیں، شاید اس کے لیے کوشش تو ہو رہی ہوگی، مگر سہیل وڑائی صاحب، آپ نے جو شروع میں فرمایا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایک بڑا کنفیوژن ہے، کبھی حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ نون لیگ کو زیادہ دے دینا ہے، کبھی حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ آزاد کو ہم نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے، یہ بنتی ہے کبھی کہ پیپلز پارٹی اور جو ہے نون لیگ کو کہیں ملا دیا جائے گا۔ ایک بڑے کنفیوژن کی آپ نے بات کی تھی، مجھے یہ فرمائیے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ درکار حکمت عملی ہی کنفیوژن ہے؟ نہیں، دیکھیں، فرض کریں اگر یہ حکمت عملی ہے تو کبھی کیا کنفیوژن سے بھی کوئی سالڈ چیز سامنے آئی ہے؟ کنفیوژن سے کنفیوژن ہی پھیلتا ہے۔
تو بنیادی طور پر تو دیکھیں جب بھی دنیا میں کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو اس کا ایک سالڈ رزلٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کنفیوزڈ پالیسی ہوگی یا کنفیوز کرنا مقصد ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی کنفیوژن نکلے گا نا. تو کیا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کنفیوژن کا فائدہ ہو کسی کو، کسی ادارے کو، لیکن ملک کو بھی کیا فائدہ ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ الٹیمیٹلی تو ادارے بھی اور ہم بھی سب چاہتے ہیں نا کہ ملک کی بہتری ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ملک کی بہتری ہوگی. تو اعجاز سید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں شاید آپ کو شک نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یہ کنفیوژن نہ ہو، دو دو تین تین امیدوار نہ کھڑے ہوں، جو آپ کا اپنا سروے کہتا ہے کہ مقبولیت پی ٹی آئی کے پاس ہے اس وقت، اگر عوامی مقبولیت کی بات کریں، الیکشن کے نتائج اور اس کے اثرات آنے والی حکومت کو ایک طرف رکھے کہ عوام کی اکثریت کہاں ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. کامران صاحب، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، جب گراؤنڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں تو جس طریقے سے لوگوں سے آپ سوال پوچھیں تو وہ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں باقی جماعتوں کی پریزنس بھی ہے، لیکن میں اوور ویلمنگ جس جماعت کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کامران صاحب کہ جو لوگ ہیں، یہ جو انتخاب ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے نہیں لڑ رہے. میں اسلام آباد کے NA47 میں تھا، میں گجر خان کے حلقے میں گیا ہوں، میں جیلم میں رکا ہوں، میں آگے مختلف حلقوں کو دیکھ رہا ہوں. تو جو کینڈیڈیٹ سے بھی ملے اور عام ووٹر سے بھی ملے تو ایک بات بڑی حیران کن آ رہی ہے. ماضی کے انتخابات میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے دیکھیں جی ہمارا سیوریج سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہماری گلیاں پکی نہیں ہیں، تو وہ اراکین قومی اسمبلی سے اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے. لیکن اس دفعہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز نہیں لے کے آ رہے، اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کی ڈیمانڈز نہیں لے کے آ رہے، بلکہ لوگ جو ہے وہ شراکت اقتدار، بلکہ سویلین سپریمیسی کی جو تھنکنگ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کا ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا ڈفرنس ہے باقی کے انتخابات. میں 2002 سے آج تک کے جتنے بھی انتخابات ہیں قومی سطح کے اور ضمنی سطح کے وہ کور کرتے آئے ہوں، لیکن یہ انتخاب مجھے ڈفرنٹ لگا کہ جہاں پر جو لوگ ہیں، عام ووٹر ہے، وہ اپنی ڈیمانڈ نہیں دے رہا، اپنے مسائل نہیں بیان کر رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کا ہی ہونا چاہیے. ایک اور پہلو جناب سہیل وائس صاحب، الیکشن میں ظاہر ہے کہ گو کہ پی ٹی آئی تو الیکشن کیمپین نہیں لڑ پا رہی ہے، لیکن نون لیگ کو مکمل آزادی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ہے، اور جناب نواز شریف خود میدان میں ہیں، اور ہم بڑی ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان کے بیانیے کے حوالے سے. اس سے پہلے وہ مسلسل ظاہر ہے کہ سویلین سپریمیسی اور آئین کی بالادستی ان کی زبان سے رکتا نہیں تھا، اور یہ زبان ان کی ہر وقت یہ رہتی تھی مطالبہ اور یہ خواہش. اس کا ذکر میں نے ابھی تک ان کی کسی تقریر میں نہیں سنا. دوسری جانب وہ اس سے پہلے ہمیشہ کہتے رہے تھے کہ ہمیں واضح اکثریت ملے تو ہم حکومت کریں، ادروائز تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ یہ سانجے کی حکومت اور اس قسم کی حکومتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور درجنوں چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب کی ریکارڈ پر ہیں. لیکن آپ کے نزدیک کیا وہ تیار ہیں کہ جس طرح کا نظام سامنے آ رہا ہے، جس کی آپ نے عکاسی بھی کی، اور ظاہر ہے کہ جو آیا ہے کہ کسی ایک پارٹی کی واضح اکثریت نہیں ہوگی اور یہ پھر آزاد پہنچائے جائیں گے، کچھ ایم کیو ایم ہوگی یا دوسری جماعت باپ ہوگی یا جے یو آئی ہوگی اور پھر ایک کھچڑی ہوگی اور وہ جماعت ہوگی. یہ تمام معاملہ، یہ تمام کمپرومائز بیانیہ، یہ نواز شریف صاحب کو سوٹ کرے گا اور اس کے باوجود وہ وزیر اعظم بننا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ سارا کمپرومائز مجھے کرنا پڑے گا، سپیس نہیں ہے. جو وہ نئی فیسیلیٹیشن کونسل بن چکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ معیشت کے اندر بھی مقتدرہ کا کردار ہوگا. اسی طرح جس طرح اب کاکڑ صاحب وزیر اعظم ہیں، جو شہباز صاحب رہے ہیں، یا اس سے پہلے ایون عمران خان تھے، تو سپیس وزیر اعظم کی نہیں رہی. اور پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف تو جو وزیر اعظم کی سپیس تھی اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش میں ان کی لڑائی ہوتی تھی فوج سے. تو یہ سارے ایشوز ہیں، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے، اس کو اس وقت کی مقتدرہ نے یہ یقین دلایا ہے کہ ہم مل کے چلیں گے، ہم معیشت جو ہے وہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے اور آپ کو ہم سپورٹ کریں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے حکمت عملیاں تبدیل ہو رہی ہیں
اس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف جتنا کھل کے سیاست کرنی چاہیے تھی انہیں اتنی کھل کے نہیں کر رہے، جتنی بڑی انہیں کمپین کرنی چاہیے تھی وہ بھی مجھے کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی تحفظات ڈیولپ ہو رہے ہوں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ پہلے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب کچھ ان کی ٹوکری میں ڈالنے کا ارادہ تھا، اب انڈیپینڈنٹ بھی آ گئے ہیں، اب جہانگیر ترین صاحب بھی امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ سندھ میں ان کو روکا جائے گا جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے ذریعے، اب پیپلز پارٹی بھی اپنا شیئر لے رہی ہے، لاہور میں بلاول بھٹو بھی آ گئے ہیں، تو یہ سارا کچھ ظاہر ہے نون لیگ کو تو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، اور نون لیگ ڈیفینیٹلی یہ سوچتی ہوگی کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ نواز شریف کے ذہن میں وہ بڑا اس وقت موسٹ ایکسپیرینسڈ پالیٹیشین ہے، تو یہ ان کو ضرور ان کے ذہن پہ فی الحال تو بہرحال ان کا جو، لیکن اس کے باوجود بھی فی الحال جو ان کی گفتگو ہے، جو اس کا انداز ہے، جو الفاظ ہیں، اس میں تو کہیں کوئی تحفظ نظر نہیں آ رہا سہیل وڑائے صاحب۔ بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ان تمام کمپرومائزز کے باوجود تیار ہیں، انہیں کوئی پرسنل ایشورنس دی گئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا ہے، شاید اس کے پیچھے وہ وجہ ہو، ادروائز تو جو اس وقت کے حالات ہیں ان میں ایسے نہیں لگتا کہ ماضی کا نواز شریف اس طرح کا کمپرومائزڈ وزیر اعظم جو ہے وہ بننا چاہتا ہوگا، لیکن اس کمپرومائزز کے پیچھے کیا ہے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا، وہ تو وقت بتائے گا۔ اعزاز سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو کوئی کیمپین کر نہیں سکتی، ان کی کوئی لیڈرشپ میدان میں نہیں ہے، وہ کسی جگہ اجتماع بھی نہیں کر سکتے، اب ان کا رہا سہارا جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، جس کے ذریعے وہ یہ پلیٹ فارمز ہیں جس کے ذریعے وہ عوام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم پیغام ان کو یہ دینا ہے کہ انہوں نے عوام کو باور کرانا ہے کہ کس حلقے میں ان کا کون سا کینڈیڈیٹ ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ایک ان کے پاس جو ایک کیمپین کا کسی نہ کسی قسم کا ذریعہ ہے، جماعت کا نام نہیں ہے، جماعت کا نشان نہیں ہے، اس کے خلاف کیا کوئی حکمت عملی ہوگی کہ اس کو کسی صورت سے قابو میں کیا جائے؟ کامران صاحب بالکل اس کے حوالے سے میری اطلاعات کے مطابق ایک حکمت عملی موجود ہے، کیونکہ جو سسٹم ہے، جو پاور کاریڈورز ہے جو کہ سرکار ساری یہ سسٹم کو چلا رہے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق وہاں پر اس طرح کی کوئی اطلاعات گئی ہیں کہ پی ٹی آئی جو کوشش کرے گی کہ اپنے ووٹر کو اور اپنے سپورٹر کو الیکشن ڈے کے اوپر متحرک کرے اور ٹرن آؤٹ زیادہ سے زیادہ لائے۔ یہ تھنکنگ موجود ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا تمام حلقوں میں تو وہ ٹرن آؤٹ جس طرح کی حکمت عملی بنائی گئی ہے اس کے حق میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کو خراب کرے گا، اور جو کیے گئے ہیں ان اہداف کو حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں میری اطلاعات یہی ہے کہ انٹرنیٹ کا جو ہے وہ تعطل پیدا ہوگا ملک میں، اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور انٹرنیٹ دونوں وہ شاید الیکشن ڈے سے ایک آدھ دن پہلے اور الیکشن ڈے کے اوپر شاید ہمیں بہت ساری پرابلمز اس میں دیکھنے آئیں گے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ سہیل وڑائے صاحب کہ یہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں اس میں بات آ رہی ہے کہ بہت چھان پھٹک کے ان کو فائنل کیا گیا ہے، جو اصل لسٹ ہے اس پہ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ قرآن شریف اٹھوا رہے ہیں، عمران خان آج کل اپنے ہر مقدمے میں بھی ہر گواہ سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف اٹھائیں، اور اس قسم کی قصبیں ہیں، اس قسم کی ہی ایشورنسز حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کے امیدوار اگر وہ آزاد حیثیت پہ منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کو استعمال کرنا، ان کو کسی بھی جو حکمران کولیشن بن رہا ہے اس میں بھیجنا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہوگا، جو ہمارا تجربہ ہے؟ بہت آسان ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ خوف، جبر اور لالچ، اور پاکستان میں دیکھیں ہماری مقتدرہ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف سٹینڈ نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ جو طالبان تھے کتنی قوت سے آئے تھے، کیسے کرش ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری فوج جو ہے پوری قوت سے پھر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی ملیٹنٹ گروپ بنتا ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کا ہم نے واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا ہے۔ تو یہ سوچنا بھی کہ کوئی
آپ اپنے اداروں کو کوئی زیر کر سکتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہی ہوتا ہے کہ سارے ریاست تسخیر کر لیتی ہے، چند لوگ رہ جاتے ہیں، چند باغی ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، جو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی چند کھڑے رہے، پی ٹی آئی کے پاس تو ایسے باغی بڑے کم ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کر کے چھوڑتے رہے۔ تو کمٹمنٹ کا وہ لیول نہیں ہے جو ماضی کی ہمیں کئی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھنے آیا، اور اس لیے جو بھی انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، چند آئیڈیالوگ جو ہیں وہ تو شاید پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن باقی لوگ تو دراصل اسی بہانے سے جیتنا چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں، وہ ووٹ پی ٹی آئی کے لینا چاہتے ہیں اور مستقبل اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ایز انڈیپینڈنٹ۔ تو یہ ساری ان کی گیم ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں جی بجا۔ اور اعزاز یہ سب جو 8 فروری کے بعد کا منظرنامہ ہے، فروری کے اختتام میں جب حکومت بن رہی ہوگی، تو کیا نظر آ رہا ہے ایک کوئلیشن گورنمنٹ جو کہ شاید نواز شریف یا شہباز شریف لیڈ کرے، اور اس کے ساتھ ان کے کئی ایک جو ہیں جو پارٹیز ہیں یا یہ آزاد جو نئی پارٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں یا نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں، پی ڈی ایم 2 کو جنم ملے گا، اس کو جنم دیا جائے گا؟ کامران صاحب جو لگ رہا ہے اس کے مطابق ایک شاید مختصر سی ہی صحیح لیکن شاید سادہ اکثریت ملے گی، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک سپیڈ بریکر لگا دیا گیا ہے۔ چند لوگوں کو ٹکٹ دلوائے گئے ہیں جن کی جو وابستگیاں وہ کسی اور جگہ پہ ہیں، اور دوسرا سپیڈ بریکر جو ہے وہ آئی پی پی کی صورت میں لگایا گیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو ایک سڑک بغیر کسی سپیڈ بریکر کے دینے کا مقصد نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سپیڈ بریکرز فٹ کر دیے گئے ہیں، اور جب ضرورت پڑے گی ان سپیڈ بریکرز کو گڑھوں میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بڑی نوازش انتخاب آنے والے الیکشنز کا ایک آزادانہ، نیوٹرل، آبجیکٹو، پروفیشنل تجزیہ آپ نے محترم سہیل وڑائچ اور جناب اعزاز سید سے سنا۔